آئیے بچوں، آج ہم 8th اسٹینڈرڈ یعنی 8ویں کلاس کا چیپٹر گارو کا مطالعہ کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ گارو میگھالیہ صوبے کی ایک اہم قبائلی ذات ہے۔ قبائل اس سے کہتے ہیں جو ایک جگہ گھر بنا کر نہیں رہتے۔ گارو لوگ مزاج سے امن مطلب شانتی پسند کرنے والے، محنتی اور قدرت سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی گارو معاشرے کی دو اہم شخصیات ہیں۔ معاشرہ کہتے ہیں سماج کو، سوسائٹی کو۔ اس کی دو اہم شخصیت کی جمع ہے۔ شخصیت مطلب دو کیریکٹر ایسے ہیں، جاپا جلینپا اور سکپا بنگیپا۔ گارو معاشرہ ان دو عظیم شخصیتوں کو بڑی عقیدت سے یاد کرتا ہے۔ یعنی گارو جو معاشرہ ہے، یہ جو سماج ہے، یہ جو سوسائٹی ہے، ان دو عظیم یعنی بڑی شخصیتوں کو، بڑے کیریکٹرز کو بڑی عقیدت سے یاد کرتا ہے۔ یعنی عقیدت اس کو کہتے ہیں محبت، ایسی محبت جس میں عزت شامل ہو۔ گارو لوگ میگھالیہ میں کیسے بس گئے، اس کے بارے میں ایک کہانی مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے گارو قبیلے کے بزرگ چین اور تبت کی وادیوں میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے تھے۔ وادیاں انہیں کہتے ہیں، دو پہاڑوں کے بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے اسے وادی کہتے ہیں۔ تو ان وادیوں میں، چین اور تبت کی وادیوں میں ادھر ادھر گھومتے رہتے تھے ان کے بزرگ۔ جہاں کھانے پینے کی چیزیں مل جاتی وہیں ٹھہر جاتے تھے۔ جب کھانے کی قلت مطلب کمی ہوئی تو نئی جگہ کی تلاش میں نکل پڑتے تھے۔ یہ کھانا بدوش والی کیفیت کب تک رہی، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ کھانا بدوش یعنی گھر بدلنا، کھانا مطلب ہوتا ہے گھر، یعنی گھر بدلنے والی جو یہ کیفیت تھی، یہ کب تک رہی اس کا اندازہ کچھ نہیں لگایا جا سکتا۔ کھانے کی تلاش میں بھٹکنے کے علاوہ گارو قبیلے کو خراب موسم اور جنگلی جانوروں سے بھی مقابلہ کرنا پڑتا تھا۔ اس کی وجہ سے گارو لوگ بہت پریشان رہتے تھے۔ انہی دنوں گارو معاشرے میں جاپا جلینپا اور سکپا بنگیپا کا جنم ہوا تھا۔ ان دونوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کی تکلیفوں کو دیکھا اور سمجھا۔ انہوں نے قبیلے کے لوگوں کو اس حالت سے نکال کر کہیں اچھی جگہ پر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ دونوں نے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور بتایا کہ وہ انہیں ایک خوبصورت مقام پر لے جائیں گے۔ قبیلے کے لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ انہوں نے ان کی بات مان لی۔ کہا جاتا ہے کہ جلینپا اور بنگیپا اتنے نڈر اور بااثر مطلب اثر والے تھے کہ جنگلوں کے خونخوار جانور یعنی خون پینے والے جانور بھی ان کی آہٹ سن کر بھاگنے لگتے تھے۔ وہ خطرناک طوفانوں میں بھی صحیح راستہ اور سمت معلوم کر لیتے تھے۔ سمت مطلب دشا معلوم کر لیتے تھے، ڈائریکشن مطلب معلوم کر لیتے تھے۔ رات میں بھی انہیں اپنے ساتھیوں کی رہنمائی میں کبھی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں یعنی قابلیتوں کی بنا پر یعنی ان کے آدھار پر وہ پیش آنے والے خطرات کا اندازہ کر لیتے تھے۔ یعنی آنے والے خطروں کو بھی وہ جان لیتے تھے، ان کا اندازہ لگا لیتے تھے اور اپنے قبیلے کو مصیبتوں سے بچا لیتے تھے۔ اس طرح سارے گارو ایک ساتھ مل کر ہمالیہ کی ترائی کو پار کرتے ہوئے برہم پتر ندی کی وادی کی جانب ان کی طرف بڑھے۔ وہ اپنے سامان، گھوڑے، جانور وغیرہ اپنے ساتھ لے کر چل رہے تھے۔ کبھی کبھی مہینوں چلتے رہتے اور کہیں کہیں برسوں ٹھہرے رہ جاتے۔ مدتوں وہ اسی طرح سفر کرتے رہے اور ہمالیہ کی وادیوں میں گھومتے رہے۔ جلینپا اور بنگیپا نے اپنے ساتھیوں کو ہمیشہ آگے بڑھنے کی ترغیب دی یعنی موٹیویٹ کیا، پروتساہت کیا۔ نیکسٹ پیرا پہ دیکھیے کہ برسوں کے تکلیف دہ سفر کے بعد گارو قبیلہ آسام کے میدانی جنگلوں میں
آ پہنچا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا پہلا پڑاؤ کوچ و وہار کے جنگل میں پڑا۔ اس زمانے میں کوچ و وہار پر آسام کے راجا کا قبضہ تھا۔ اس نے گارو قبیلے کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ گارو قبیلہ پہلے سے ہی امن پسند تھا۔ اس نے لڑائی کا راستہ نہیں اپنایا۔ جلینپا اور بنگیپا نے آسام کے راجا سے بات چیت کر کے انہیں سمجھایا اور راجا انہیں راستہ دینے کے لیے راضی ہو گیا۔ اس کی شادی ایک گارو لڑکی سے کرا دی گئی اور اس طرح ماحول خوشگوار ہو گیا۔ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ یہ واقعہ پہلی صدی قبل مسیح کا ہے۔ قبل مسیح مطلب حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے صدی سے پہلے کا ہے۔ آج کوچ و وہار کا علاقہ مغربی بنگال میں شامل ہے۔ مغربی مطلب پشچمی بنگال میں شامل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گارو قبیلے کے لوگ کچھ لوگ کوچ و وہار میں بس گئے تھے۔ آج بھی کوچ و وہار اور آس پاس کے علاقے میں گارو قبیلے کے لوگ آباد ہیں۔ چلیے نیکسٹ صفحے پہ چلتے ہیں۔ اب جلینپا اور بنگیپا نے اپنے قبیلے کو گارو پہاڑی کی وادیوں میں چلنے کی صلاح دی۔ یہ وادی بہت خوبصورت تھی۔ یہاں کے پہاڑی جھرنے، جنگلی پھول، پھل، جڑی بوٹیاں، جانور اور پرندے ماحول کو بہت خوبصورت بنا رہے تھے۔ زمین بھی زرخیز تھی۔ زر مطلب ہوتا ہے سونا، یعنی سونا اگلنے والی، یعنی کہ اپجاؤ تھی۔ اس لیے انہوں نے وہیں بسنے کا فیصلہ کیا۔ آج یہ علاقہ گارو قبیلے کی اصل رہائش کا علاقہ بن گیا ہے۔ گارو قبیلہ اسے مقدس زمین مانتا ہے، یعنی بہترین پاک زمین مانتا ہے۔ گارو شروع سے ہی قدرت کے مختلف وسائل کی تلاش کو ہی اپنا شوق مانتے ہیں۔ قدرت کے مختلف وسائل مطلب الگ الگ وسائل مطلب وسیلے کی جمع ہے، تو وسیلہ مطلب ذریعہ کی تلاش کو ہی اپنا شوق مانتا ہے۔ جنگلوں میں گھومنا، پھل پھولوں، اناج، جڑی بوٹیوں کی تلاش کرنا، کھیتی کے لیے زرخیز زمین کی پہچان کرنا انہیں شروع سے ہی پسند رہا ہے۔ آج بھی گارو قبیلے کے لوگ اپنے روایتی ہنر کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ روایتی مطلب جو رواج سے چلے آ رہے ہیں، اس ہنر کو مطلب آرٹ کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ گارو قبیلہ اور گارو تہذیب ہندوستان کی شان ہے۔